السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے پیارے ہنستے مسکراتے شرارتی بچوں؟ یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج تو 14 اگست ہے، یقیناً آپ سب جشن آزادی منا رہے ہوں گے۔ کچھ بچوں نے جھنڈیاں لگائی ہوں گی اپنی چھت پہ اور کمروں میں، اور کچھ بچوں نے نہیں بھی لگائی ہوں گی۔ تو آپ حسب توفیق صدقہ دے دیجئے، اپنے ملک کے لیے دعا کیجئے اور اپنے سب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کیجئے۔ اس طرح بھی جشن آزادی منائی جا سکتی ہے۔ آج کے دن میں بھی آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت کہانی کا تحفہ لائی ہوں، یقیناً آپ سب کو پسند آئے گا۔ لیکن روز کی طرح ہم سب سے پہلے دعا مانگیں گے اور پھر کہانی سنیں گے۔ چلیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو زلزلے، سیلاب جیسے عذاب سے بچانا۔ یا اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو حاسدوں کی نظر بد سے بچانا۔ یا اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو برے حکمرانوں سے بچانا۔ یا اللہ، ہمارے ملک میں جو دشمن کے روپ میں دوست بنے پھر رہے ہیں ان سب سے بچانا۔ یا اللہ، ساری امت مسلمہ کو اور ہمارے ملک پاکستان کو بیماریوں کے، زلزلوں کے اور سیلاب جیسے عذابوں سے بچانا۔ آمین۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے جشن آزادی کیسے منائیں۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، 14 اگست کا دن تھا۔ پورا شہر آزادی کی سالگرہ کا جشن منانے میں مصروف نظر آتا تھا۔ صرف عمارتیں ہی نہیں، گاڑیاں، بسیں اور موٹر سائیکلیں بھی سب ہلالی پرچم سے سجی ہوئی تھیں۔ میں اس روز دوپہر کو نیشنل اسٹیڈیم کی پچھلی گلی سے گزر رہا تھا، جو عموماً سنسان پڑی رہتی ہے۔ پیدل چلتا ہوا کوئی آدمی کا دکا ہی نظر آتا ہے، البتہ گاڑیاں کسی مختصر راستے کی تلاش میں ادھر سے گزرتی رہتی ہیں۔ جو ہی میں مرکزی سڑک سے اس گلی میں مڑا تو کچھ فاصلے پر نظر آیا کہ سڑک کے کنارے کوئی پیلی پیلی چیز بکھری ہوئی ہے۔ پھر اس کے قریب ہی ایک آدمی بھی بیٹھا ہوا نظر آیا، اور جب گاڑی قریب پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ پیلی پیلی چیز چھولے تھے، اور قریب بیٹھا ہوا شخص انہیں سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اندازہ ہو گیا کہ کسی غریب چھولے بیچنے والے کے چھولے زمین پر گر گئے ہیں اور وہ انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب گاڑی اور قریب پہنچی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نظر آئے۔ میں گاڑی رکوا کر اس کے پاس پہنچا۔ وہ 25-30 سال کی عمر کا نوجوان تھا، جس کے سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز غربت کی داستان سنا رہی تھی، اور وہ گرے ہوئے چھولوں کو سمیٹتے ہوئے بلک بلک کر رو رہا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچ کر ماجرا معلوم کرنا چاہا تو شروع میں اس کے منہ سے آواز نہ نکلی۔ پھر بمشکل اس نے یہ الفاظ ادا کیے، میں چھولے بیچنے کے لیے جا رہا تھا، ایک اسکوٹر والا پیچھے سے آیا، اس نے ٹکر مار دی، میرے سارے چھولے زمین پر گر گئے۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اوپر کے چھولے تو جوں توں کر کے اٹھا کر اپنی ٹوکری میں رکھ لیے تھے، لیکن بقیہ چھولے کے اٹھاتے وقت وہ یہ تمیز کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان میں سے کون سے اٹھانے کے قابل ہیں اور کون سے مٹی میں مل جانے کی وجہ سے بیچنے کے لائق نہیں۔ اتنے میں پیچھے سے ایک اور کار فراٹے سے بھرتی ہوئی آئی اور انہی بچے کچے چھولوں کو رون کر خاک آلودہ آٹا بناتی ہوئی نکل گئی۔ اس نوجوان کی ہچکیوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ وہ کبھی گرے ہوئے چھولوں کو دیکھتا، کبھی اپنی ٹوکری کو، اور کبھی مجھے، جیسے زبان حال سے کہہ رہا ہو کہ یہ دیکھنے میں تھوڑے سے چھولے ہیں، مگر میری تو پوری کائنات تھی، جو جشنی آزادی میں مست اسکوٹر سوار نے ایک ہی جھٹکے میں مٹی میں ملا دی۔ میں نے یہ چھولے تیار کرنے کے لیے نہ جانے کس طرح پیسے مہیا کیے، کس طرح انہیں تیار کیا، اور کس طرح انہیں سر پر اٹھا کر پیدل فاصلے طے کیے تاکہ انہیں شام میں بیچ کر کچھ پیسے گھر لے جا سکوں، مگر آن کی آن میں میری پوری پونجی لٹ گئی۔ تو
تو پیارے بچوں، کہانی سنانے والے نے تو یقیناً اس کی مدد کی ہوگی، لیکن آپ دیکھیے ہم کس قدر بد اخلاق ہو چکے ہیں کہ ہم بالکل بھی انسانیت نہیں جانتے۔ پیارے دوستو، کہنے کو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس میں ہمارے معاشرے کی انتہائی بری تصویر چھپی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ غریب نوجوان کتنا قابل قدر تھا، جس نے کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی بجائے محنت کر کے چھولے بیچنے کو ترجیح دی، لیکن اس کے مقابلے میں اس پیٹ بھرے نوجوان کا تصور کیجئے جو اسکوٹر دوڑاتے ہوئے اس مسکین کی ساری کائنات تباہ کر گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اور اس کار سوار کو دیکھیے جو اس مصیبت زدہ شخص کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے گرے ہوئے چھولوں کو رونتا ہوا گزر گیا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں جشن آزادی منانے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس طرح منانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کسی غریب کا دل دکھانا، کسی بے زبان کا دل دکھانا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے برابر ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناراض نہ کریں۔ خوشیاں منائیں، لیکن دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کیجئے اور ان کی مدد کیجئے، نہ کہ ان کا نقصان کیجئے۔ اگر کسی کا نقصان ہو بھی جائے غلطی سے تو کوشش کیجئے اس کی مدد کر دیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے، موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر سو دکھ جھیلے گھر تو آخر اپنا ہے، گھر کی خاطر سو دکھ جھیلے گھر تو آخر اپنا ہے۔ موج بڑھے یا آندھی